سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہم بہت زیادہ اوور ہو جاتے ہیں اور بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مذہبی یا ہم سے زیادہ مذہب کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو مذہب ہم اختیار کر چکے ہیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی مذہب کا سہارا لے کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میرے پاس موجود ہے، تصویر کوشی کرتے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ایک پلین ہے، سفر ہو رہا ہے، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ایک صاحب ہے جن کی یہ تصویر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوں گے، وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ٹرالی پہ باقاعدہ یا لوگ پیدل جو راستہ ہوتا ہے پلین میں درمیان میں، وہاں پہ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اب لوگ دونوں طرف کھڑے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے، کسی نے جانا آنا، اور جو پلین کا عملہ ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ یہ صاحب کب نماز ختم کریں اور پھر جو بھی کسی کو زندگی کی ضرورت ہے وہ اپنا مسئلہ حل کرے۔ کسی نے واش روم جانا ہے، کسی نے جو بھی مسائل ہیں، لیکن یہ صاحب نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، اور بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی کہ میں بہت زبردست ایک مسلمان ہوں اور میں بالکل اسلام کے مطابق یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے، مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل پیدا نہیں کرتا، اور اب ان کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے وہاں پہ اگر کسی نے ان کو کہہ دیا، فرض کرے کہ آپ جناب نماز اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے وہیں پہ آرام سے، انہوں نے اس کے خلاف، اور اسی طرح کے کچھ اور بھی لوگ وہاں پہ جہاز میں ہوں گے جو اسلام کو نہیں سمجھتے، وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور وہاں پہ ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا، ایک نئی پریشانی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جہالت ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہو، ہم باہر بھی لے کے آتے ہیں، پلینوں میں بھی جہالت بیٹھی ہوتی ہے، وہ اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج کل تو کافی چیزیں سامنے آ رہی۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یا کوئی اسلام کا نام روشن نہیں کر رہے، بلکہ یہ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک مشکل ڈالنے والا مذہب ہے، حالانکہ یہ آسانی کے لیے باقاعدہ طور پر ہر صورت اسلام میں دی گئی ہے اور ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے چیزیں یہ سمجھدار علماء ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں ان کی زبانی سنی ہوگی کہ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ وہاں اپنی، اگر نماز ہے فرض کرے، بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، بیمار زیادہ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اور بھی اسلام نے سہولتیں دی گئی، سفر میں آدھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز کی سہولت اسلام نے دی گئی۔ مگر ہم لوگ اس کے لیے، کیونکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی شروع کرنی ہوتی ہے، اور پھر اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ توہین مذہب ہو گیا، توہین اسلام ہو گیا، گستاخ رسول ہو گیا، اور جو خود کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، اس پر نظر نہیں ڈالتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ آج میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، سوری ذرا گلا آج کل تھوڑا خراب ہے، ایک واقعہ دیکھ رہا تھا انگلینڈ کا، ایک کسی نے لکھا ہوا تھا، فرضی تھا یا حقیقت تھی، ایک امام صاحب تھے۔ امام صاحب روزانہ ایک بس پہ سفر کرتے، ایک ہی ٹائم ہوتا تھا ان کا، تو ایک ہی ڈرائیور تھا، وہ روزانہ ڈرائیور بھی امام صاحب کو دیکھتا تھا اور امام صاحب ٹکٹ لیتے، پرانی بات ہے، تو بس میں سفر کرتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن جو ڈرائیور تھا اس نے امام صاحب کو جب رقم واپس کی بقایا تو 20 پینس سے زیادہ دے دی۔ اب امام صاحب بیٹھے پیچھے، جب رقم گنی تو 20 پینس زیادہ تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے
کہ یہ رقم اس سے کی زیادہ آ گئی ہے، میں یہ رقم دوں اس کو واپس نہ دوں، بسیں یا گورنمنٹ بسوں سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی ہے، ان کو کیا فرق پڑنا ہے 20 پینس سے۔ اسی طرح کی سوچ میں سفر جو ہے وہ چلتا گیا۔ جب امام صاحب کا وہ سٹاپ آیا، امام صاحب نے وہ 20 پینس ڈرائیور کو دیے کہ یہ رقم آپ کی زیادہ آ گئی۔ وہ ڈرائیور نے کہا کہ میں کئی دفعہ کوشش کر رہا تھا، آپ کس مسجد کے امام ہیں یہ جو یہاں پہ آپ اتر سیں کہ جی کہ وقت ملے تو میں مسجد کا چکر لگاؤں، وہ دیکھوں کس طرح لوگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں امام صاحب کو چیک کروں کہ یہ ایمانداری کے ساتھ رقم واپس دیتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور میں نے نظر رکھے ہوئے تھا کہ آپ گن رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا متاثر ہوا، میں آپ کی مسجد میں چکر لگاؤں گا، میں اسلام سے متاثر ہوں۔ امام صاحب جیسے ہی نیچے اترے تو ان کی حالت خراب ہوگی سوچ کے کہ جس طرح شیطان بار بار میرے پہ حملہ کر رہا تھا کہ میں یہ پیسے نہ دوں تو کتنا بڑا گناہ ہونا تھا۔ تو آپ نے جو اسلام کا پیغام ہے اس کو پھیلانے کے لیے ضروری نہیں کہ پورا قرآن مجید کسی کو پڑھ کے بتانا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے آپ کی جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک ان کی جو نیکی تھی، جس طرح انہوں نے پیسے واپس دیے، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتایا۔ تو اپنی اخلاقی حالت سے آپ زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتے، اوور ایکٹنگ سے نہیں کر سکتے۔ یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں اس اوور ایکٹنگ کی وجہ سے جو مشکلات دنیا میں پیدا ہوئی آپ کو آس پاس نظر آتی، خاص کر ہمارے جو اسلامی ملک ہیں مختلف طریقے عبادت کے ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ تو ہنسی بھی آتی ہے، میں اسٹیٹس بھی لگا دیتا ہوں، علماء ہے وہ دوڑے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر سے بھاگ کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے اللہ اللہ کرتا آ رہا ہے، کوئی اس کے اندر ٹکر لگ رہی ہے، کوئی الٹ بازیاں کھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی مذہب ہو، کسی مذہب کو بھی اختیار آپ نے کرنا تو اس کی ریسرچ کرنی ہے۔ یہ کیونکہ سب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، والد تھا، باپ تھا، دادا تھا، جو بھی تھا، بعد میں آپ بھی مسلمان ہو گئے، نہ کسی نے ریسرچ کی، جو رسم و رواج آپ نے دیکھی۔ اب یہ میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، ہماری بیاہ شادیاں جو ہیں یہ سب ہندوؤں کے مطابق چلتی ہیں، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ بالکل کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی حرکتیں ہماری سب وہاں سے ہم نے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ پیسے پھینکنا، یہ الٹے سیدھے کام کرنا، یہ کہیں پہ بھی آپ کو اسلام میں نہیں ملے گا۔ مگر یہ تماش بھی نہیں، کیونکہ ہم نے وہاں سے لی، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھتے تھے، دوسرے مذہب ہم پہ حاوی ہو گئے۔ جو سمجھدار فرقے ہیں، جو سمجھدار، جن میں شعور ہے، جن میں عقل ہے، جن میں سمجھ ہے، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ مگر فرق پڑتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، معاشرے سے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں والا ایسی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے۔ کلچر وہاں کا ہمارا ایسا ہے۔ تو یہ جو صاحب ہے، یہ اس طرح کے جتنے صاحب ہیں، میرا ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ کبھی بھی سفر کریں یا کسی جگہ پہ بھی ہو، اب کئی پرانی ویڈیو ہے کار کے اوپر چھت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ دکھاوا، کوئی ڈگی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پہ بھی، آپ آرام سے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ آپ اس کو کس رنگ میں کیسے یاد کرتے ہیں، آپ کی نیت کو دیکھنا خدا تعالیٰ نے۔ اور وہ آپ آرام سے سیٹ پہ بیٹھ کے، کسی کے لیے ٹربل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے۔ پلین میں ہے، کار میں ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، کہیں پہ بھی آپ وہاں پہ دیکھیں، کوئی بھی محفوظ جگہ، اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پروگرام بھی چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی نماز نہیں رہنی چاہیے، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے۔ میں ایک دفعہ سینٹرل لنڈن چلا گیا، اوپر سے لیٹ ہو رہا تھا، میں نے جو بھی محفوظ جگہ ملی میں نے وہاں پہ اپنی جیسے بھی نماز ادا کر لی۔ میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن وہاں پہ میں کسی کے لیے پرابلم نہیں بنا۔ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے
نماز کے چکر میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اس طرح دلوں میں جو خیال آتا ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ شاید کسی کو ایمرجنسی ہو، کسی نے جلدی میں واش روم جانا ہو، آپ وہاں پہ بند کر کے سسٹم کو بیٹھ گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ جو علماء کا اسلام ہے اس کو چھوڑ کر کبھی خود بھی ریسرچ کرے اسلام کے بارے میں، کبھی مذہب کے بارے میں خود ریسرچ کرے، شاید آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے اور اس سے آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ مشکلات پیدا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور